السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مدارس کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ جو پاکستان اور یہ انڈیا اور یہ جو دوسرے مسلم ممالک ہیں، ان کے اندر جو مدارس کی حقیقت ہے اس پر ذرا ڈسکس کریں گے اور اس کی بنیادی چیزوں پر روشنی ڈالوں گا میں کنورسیشن کے اندر۔ اچھا، پورے ملک کے اندر دین کی تعلیم کا جو ایک ادارہ بنایا ہوا ہے اس کو مدرسے کی شکل دی ہوئی ہے۔ اچھا، اب کیونکہ میں خود بھی مدرسے میں پڑھ چکا ہوں اور میں نے ایک بہت بڑا عرصہ مدرسے میں گزارا ہے، تو میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ اچھا، جب آپ ویسے تو مدرسے میں جب آپ جاتے ہیں تو مدارس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ ناظرہ یعنی کہ دیکھ کے تجویز کے ساتھ آپ کی غلطیاں وغیرہ درست کروا کے عربی پڑھنے کا آپ کو طریقہ سکھاتے ہیں۔ اب کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو لہٰذا وہ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ ہے پھر جب آپ ناظرہ پڑھ لیتا ہے بچہ تو پھر اس کے والدین سے اجازت لے کے اس کے والدین کو حفظ کے بارے میں بتا کر اور حفظ کی فضیلت بتا کر اور اس کے بارے میں انہوں نے جو مشہور کیا ہوا ہے کہ ایک اگر آپ حافظ بنا لو گے اپنے خاندان کے اندر تو وہ پتہ نہیں 7 لوگوں کو جہنمیوں کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ ان کی ایک سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے۔ اچھا، اب حفظ جو ہے اس کو یہ دوسرے نمبر پہ لے کے آتے ہیں کہ وہ بچے کو مدرسے کے اندر ان ٹچ رکھنے کے لیے کہ جی حفظ کرائیں گے اب ہم آپ کے بچے کو، بغیر دیکھے قرآن پڑھے گا وہ۔ اب والدین کو وہ جو اس کے بارے میں فضیلتیں بتاتے ہیں جس کا خدا نے کوئی ذکر نہیں فرمایا، جس کا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی کتاب کے اندر کوئی اس کا کوئی ذکر ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ حافظ اگر آپ بچے کو بنائیں گے تو اس کا کیا اجر ہے، کچھ نہیں بولا۔ حدیثوں میں تو بھرا ہوا ہے، کیونکہ حدیث اسلام نہیں ہے، اسلام سے ہٹ کر ہے، تو اس میں تو وہ بھرا ہوا ہے، مگر اسلام کی جو کتاب ہے جو خدا نے نازل کری ہے اس کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ بس یہ آیتیں ہیں کہ جن کو ہم نے علم دیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ ہیں یہ آیتیں، یعنی کہ قرآن کی جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں اس کو لوگوں کے جو سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ بس یہ ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ ہم نے جن کو علم دیا ہے ان کے دلوں میں یہ آیتیں اور یہ کلام محفوظ ہے۔ اچھا، اب اس کی وہ سہارا لے کر تو بچے کو مزید 3-4 سال کے لیے جو ہے نا وہ مدرسے میں پکا کر دیتے ہیں، اور مہینے کی فیسیں بھی ان کی آتی ہیں پراپر، کسی کی 1000 کسی کی 2000، اور یہ سلسلہ ان کا چل رہا ہے، اور یہ باقاعدہ یہ اس کو دین سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں۔ مدارس کے اندر جو بھی علماء اکرام ہیں وہ بچے کو پہلے ناظرہ پڑھاتے ہیں، ناظرہ پڑھانے کے بعد پھر جب قرآن کی حفظ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو دین سکھا رہے ہیں، یہ دین سکھا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ حفظ کر لیتا ہے 3 سال 4 سال میں اور وہ زبانی قرآن مجید سناتا ہے تو اب وہ اس کو لے کے جاتے ہیں عالم بنانے کی طرف، عالم بنانے کی طرف، یعنی کہ اس کو مفتی بنانے کی طرف، عالم بنانے کی طرف۔ اور یہ کورس ہوتا ہے ان کا 8 سال کا، پتہ نہیں 6 یا 8 سال کا ایسے کورس ہوتا ہے ان کا۔ اچھا، یہ اس کو کیا سکھاتے ہیں اس 6-8 سالوں کے اندر؟ عربی پڑھنا تو سکھاتے ہی ہیں، عربی تو ایک زبان ہے، عربی ایک زبان ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ قرآن ایک علم ہے، قرآن ایک باقاعدہ علم ہے، عربی ایک زبان ہے۔ اب وہ عربی سکھاتے ہیں کیونکہ
قرآن ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ عربی میں، اس لیے یہ زبان جو ہے وہ لازمی ہے سیکھنا، اور کیونکہ تاکہ اللہ کا کلام سمجھ میں آ سکے، اس کو انسان اگر پڑھے تو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے، اور اس کو اگر سمجھیں گے نہیں آپ تو قرآن پڑھنا بیکار ہے۔ تو اب وہ والدین کو اسی طریقے کی باتیں بتا کے کہ جی حافظ اگر آپ بنائیں گے تو آپ کی 7 پشتیں پتہ نہیں 7 لوگ بخشے جائیں گے، اور اگر آپ نے عالم بنا دیا تو پتہ نہیں کتنے 70 خاندان آپ کے پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ یقین کر لیتے ہیں، یقین کرنے کے بعد وہ اپنے بچوں کو مدرسے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ جب بھی دیکھیں گے کہ مدرسہ جو ہے نا بیسیکلی جو مدرسہ ہے وہ ان سنیوں کی آماجگاہ ہے، جہاں سے یہ سنی بناتے ہیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے یہ قرآن ناظرہ پڑھنے کے بہانے لیتے ہیں، پھر اس کو حفظ کرانے کے لیے آگے بولتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اس کو عالم اور مفتی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو کہ 7-8 سال کا کورس ہے، جہاں پر جو ہے نا وہ بچے کا بالکل ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہاں سے تو وہ گیا، اس کے بعد وہ واپس اس کا آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ اس کی مثال آپ کو ایسے دے رہا ہوں، جس طریقے سے ایک شیعہ ہے، شیعہ جب وہ شیعہ کے گھر پیدا ہوتا ہے، دیکھو اس کا کیا قصور ہے، اس کا کیا قصور ہے۔ ایک قادیانی ہے، قادیانی جب قادیانی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس کو تو خدا نے پیدا کیا ہے۔ اب وہ خود قصوروار تو خدا ہوا، اس کا یہ کچھ کر نہیں سکتے، بلا وجہ کی منہ سے الٹی سیدھی باتیں تو یہ کرتے ہیں، یہ جتنے بھی ان کے فرقوں کے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جب شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا، اس کو شیعہ والی تعلیمات ملنا شروع ہو گئیں، اب وہ پڑھتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب جب وہ ایک پکی عمر میں آتا ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ شیعوں کی کتابوں سے بھر جاتا ہے، اور اس کو شیعوں کی جو احادیث کی کتابیں بالکل الگ ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جن کو سنی اتفاق نہیں کرتے، سنی جو اہل سنت والے ہیں وہ نہیں مانتے۔ تو یہی تو ان کا سب سے بڑی لڑائی جھگڑے کا وجہ بنتی ہے پھر چیز۔ اور جو سنی کی حدیث کی کتابیں، اسلام کی کتابیں، یعنی کہ سنیوں کے جو دین کی کتابیں ہیں، ان کو پھر شیعہ نہیں مانتے۔ اب جب انسان پکی عمر میں آ جاتا ہے، اس کے جو فریش مائنڈ ہوتا ہے وہ بچہ، اس کو جب وہ حدیثیں سکھا کے اور وہ ہر چیز اس کو بتا کے سمجھا کے جب ایک میچیور 20-22 سال کی عمر میں لے آتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو پیچھے کون لے کر آئے گا؟ اس کے بعد اس کو بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ وہ تو جو ہارڈ ڈرائیو کے اندر، میموری کے اندر چیزیں انسٹال کر دی ہیں، جب آپ پکے سافٹ ویئر ان کے انسٹال کر دو تو اس کے بعد ان کو کون راہ راست پہ لائے گا؟ وہ تو گئے، پھر وہ تو اس کا تو وہ بیڑا ہی غرق ہو گیا نا۔ اچھا، اب ان کا جو عالم کا اور جو مفتی کا کورس ہوتا ہے وہ کوئی 8-10 سال 12 سال ایسے ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل تباہ ہو جائے نا بچہ، بالکل ہر چیز مدرسے کے سپرد کر دے، سونا بھی ادھر، کھانا بھی ادھر، لیٹنا بھی ادھر، ہاسٹل بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، لوگ اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، جاؤ بھائی عالم بنو، 6-8 سال میں وہ 6-8 مہینے میں ایک دفعہ گھر آتے ہیں، 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ گھر آئے، پھر واپس مدرسے۔ اب وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں وہ الگ ہی چیز ہے، اور جو ان کو بتایا جا رہا ہے والدین کو، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ بخشے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کو جو ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ آپ بخشے جا رہے ہیں، آپ اس کو عالم بنا رہے ہیں تو سمجھو آپ کچھ بھی کر لو، آپ کی بخشش پکی ہے۔ یہ ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا، اور انہوں نے اس بات پہ یقین کر لیا۔ یقین کرنے کے بعد انہوں نے اپنی سب سے بہترین سرمایہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ انہوں نے جو ہے نا ان کے مدرسے کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے وہ 10-12 سال کے اندر اس کو پکا سنی بنا دیا، اہل سنت پکا بنا دیا۔ وہ تو گیا، اس کا تو کام ہو گیا۔ اچھا، اب اس کی وہ یہ 7-8 سال جو لیتے ہیں، جس میں وہ عالم بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، اس میں وہ کیا سکھاتے ہیں؟ اس میں وہ تھوڑا 10%، جس کو میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ قرآن جو ہے نا یہ برائے نام 10% رکھتے ہیں، برائے نام، تاکہ اس کو اپنے مذہب کو کور اپ کرنے میں آسانی ہو۔ تو 10% قرآن سکھائیں گے، یہ اللہ نے فرمایا، یہ آیت ہے، اور 90% اپنی حدیثیں سکھائیں گے۔ اب حدیثیں جتنی بھی کتابیں ان کی ہیں جو ان کے اماموں نے جمع کر کے بنائی ہوئی ہیں، اور وہ پتہ نہیں
ہیں تو 8-10، مگر ان میں سے کیونکہ آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے، یہ دیوبندی جو ہیں ان کی وہ الگ تھوڑی سی مذہب حدیث کی کتابیں، بریلوی کی الگ ہیں، اور یہ اہل حدیث کی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں، وہ کوئی کسی پہ یقین کرتا ہے، کوئی کسی پہ نہیں کرتا ہے، کوئی کسی حدیث سے اتفاق کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، تو اس وجہ سے ان اہل سنت کے اندر بھی کوئی 4-5 جو ہے نا وہ برانچیں بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ ان کو بچے کو 7 سال 8 سال 10 سال کے اندر جو عالم بنا رہے ہیں اور جو مفتی بنا رہے ہیں، وہ اس کو حدیثیں سکھائے جا رہے ہیں، حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر۔ حدیث کا مطلب، جو کہ میں آپ کو ہمیشہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، حدیث کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے متعلق جو بات بنائی گئی، اب وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کا فیصلہ خدا کے علاوہ تو اور کوئی کر ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ اگر آپ نے نبی کے متعلق بات کرنی ہے، دیکھیں اگر آپ نے نبی کے متعلق بات کری ہے تو پھر اس کی تصدیق تو نبی سے ہی ہوگی نا، تبھی جا کے وہ پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بات فرمائی تھی۔ اب ایک دوسرے کی صحابہ کی مدد لے کے کہ فلانے صحابہ نے فلانے سے سنا، فلانے صحابہ نے فلانے سے سنا، فلانے سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، اب اس بات کی تصدیق کون کرے گا؟ اس بات کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے، جو کہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے اس وقت اسلام کی ایک ہی کتاب تھی، اور جتنے بھی نبی کے ساتھی تھے وہ سب اسی کتاب پہ عمل کرتے تھے، اور جو جینون مسلمان ہیں، جینون مسلمان نبی کے ساتھ ساتھیوں میں جو جینون مسلمان ہیں، اس کے اوپر تو لازم اور ملزوم ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کر رہے ہیں، اسی پر عمل کرے، اسی پر عمل کرے۔ اس کے علاوہ اگر اس نے کوئی اپنی طرف سے کوئی دوسری باتیں بنائیں تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ لیکن یہ ایک بہت اہم اور بہت گہرائی کی بات ہے جو کہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مشرک کسے کہتے ہیں، یہ بہت ایک بڑا لفظ ہے، اس کی تشریح اتنی بڑی ہے کہ میرے خیال سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 4-5 دن بھی اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو کم ہے۔ اچھا، اب یہ حدیثیں بچے کو سکھانے کے بعد پورے 7 سال 8 سال انہوں نے جتنی کتابیں ہوتی ہیں نا ان کی حدیثوں کی، وہ سب ان کو وہ بچے کو سکھا دیتے ہیں۔ بچہ اس کو یاد کرتا ہے، اس کے امتحان ہوتے ہیں باقاعدہ، جیسے کہ سی اے کا امتحان ہے، جیسے گریجویشن کا امتحان ہے، جیسے انٹر کا امتحان ہے، جیسے میٹرک کا امتحان ہے، اس طرح سے باقاعدہ ان کے حدیثوں کے امتحان ہوتے ہیں۔ بچے کو عالم بنانے کی ڈگری جو دی جاتی ہے، وہ اس پہ حدیثوں اس کو ایسے سکھا دیتے ہیں، حدیثوں کی پھر اس سے امتحان لیتے ہیں کہ حدیثوں کے بارے میں، اور وہ پھر جب وہ سب 8 سال کا وہ کورس کر لیتا ہے تو وہ ایک عالم بن جاتا ہے، اہل سنت کا عالم، سنی عالم۔ اب آپ سے میرا سوال اس کے بعد ہے، جو سب سے زبردست اور سب سے غور کرنے والی چیز ہے، کہ ایک بچہ مدرسے کے پاس آیا 10 سال کی عمر میں، اس کے والدین اس کو چھوڑ کے آئے ناظرہ پڑھنے کے لیے، 1 سال 1.5 سال اس نے ناظرے میں لگایا، وہ 12 سال کا ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو حفظ کا پٹی پڑھائی، حفظ کے بارے میں جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کیا کیا سہانے خواب دکھائے، اور والدین کو یہ لگنے لگا وہ بیچارے اتنی مشکل سے، خود بھی ان پڑھ ہوتے ہیں بچوں کے والد جو ہیں، والدین جو ہیں وہ خود بھی سمجھتے نہیں ان چیزوں کو، بس وہ مولویوں کی باتوں پہ یقین کر کے اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حفظ کی طرف آتے ہیں، حفظ پہ 3 سال ضائع ہوتے ہیں کم سے کم، ضائع اس کو اس اعتبار سے نہیں کہیں گے کہ کیونکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس کو اگر آپ نے پڑھ لیا تو وہ ضائع تو نہیں ہوا، لیکن اس کے بارے میں جو انہوں نے ان کو بتایا ہوا ہے نا کہ 7 لوگوں کو بخشش کرا لیں گے، یہ بالکل بیکار بات ہے، اس میں تو کوئی 1% بھی سچائی نہیں ہے۔ خیر، حفظ کرنے کے بعد پھر جب وہ 13-14 سال کی عمر میں پہنچتا ہے بچہ، ابھی بھی اس کے دماغ میں صلاحیت ہوتی ہے کچھ کرنے کی، وہ اس کو جب عالم بنانے کے لیے 8 سال کے لیے مزید لے لیتے ہیں نا، تو وہاں تو اس کے بالکل دماغ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ختم، فنش۔ اب آپ لوگوں کو بھی میں ایک بات بتا رہا ہوں، اور آپ بھی غور کریں، سوچیں، سمجھیں، عقل کا استعمال کریں، اور میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا کوئی حل نکل آئے، کوئی اس کا توڑ نکل آئے، جو میں اب آپ سے بات کروں گا اس حوالے سے۔ اب جب بچہ 22 سال کا ہو گیا، 24 سال کا ہو گیا، عالم بھی بن گیا، مفتی بھی بن گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب مدرسے کا تو کام ختم ہو گیا نا، مدرسے نے تو اس کو 10-12 سال رگڑا دے دیا، سنی بنا دیا، اہل سنت بنا دیا، اب وہ باہر نکل آیا مدرسے سے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس کو کہاں نوکری ملے گی، اس کے پاس کیا ہنر ہے، اس نے کیا سیکھا؟ اب اس کو
پیسے کمانے کے لیے، اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو آگے لے کر جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ یا تو کوئی مسجد سنبھالے گا، تو وہاں سے اس کی ارننگ شروع ہوگی، کیونکہ ان کا جو پورا سسٹم ہے وہ تو زکوٰۃ، خیرات اور مدد پہ ہی چلتا ہے زیادہ تر کا. کیونکہ جتنے بھی امام ہوتے ہیں نا، امام، پیش امام مسجد کے اندر، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں نماز پڑھانے کی، اذان دینے کی، مسجد کی دیکھ بھال کرنے کی تنخواہیں ملتی ہیں. لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اور مدد کے طور پہ بھی ان کو پیسے دیتے ہیں. یہ اپنی طرف سے مسجد انہوں نے سنبھالی ہوتی ہے. یہ اپنی طرف سے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے پیش امام ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ اللہ کے بہت برگزیدہ ہیں، اللہ کے بہت نیک ہیں، کیونکہ 5 ٹائم اذان دیتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھاتے ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ، لوگوں کو یہ عقل میں بات نہیں آتی ہے کہ یہ نوکری کر رہے ہیں. آپ مولوی کو 3 مہینے تنخواہ مت دو، اور اس کی جو ہے نا وہ باہر سے زکوٰۃ خیرات کے جو پیسے آتے ہیں وہ بند کر دو، مولوی بھاگ جائے گا. پیش امام جو ہوتا ہے، مؤذن جو ہوتا ہے، اذان دینے والے، امامت کرنے والے، وہاں پر اپنی فیملیوں کا بسیرا کر کے ڈیرا ڈال کے مسجد سنبھالنے والے جو لوگ ہیں، ان کو آپ صرف 3 مہینے تنخواہ مت دو ان کو، اور زکوٰۃ خیرات کے پیسے ان کے جو ہے نا وہ بند کر دو جو لوگوں کی طرف سے امداد آتی ہے. تو فارغ ہیں، بالکل چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، یہ تو نظر بھی نہیں آئیں گے نا آپ کو. یہ تو ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. خیر، یہ بنا ہوا ہے پرانا سسٹم، تو چلتا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ وہ بچہ جو ہے، جو 22-24 سال کی عمر میں مفتی بن کے، عالم بن کے نکلا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی اس کے لیے کوئی جاب، ہنر، کوئی کمپیوٹر، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی کسی بھی شعبے میں اگر آپ کو لگتا ہے تو مجھے بتاؤ، مجھے بھی بتاؤ نا کہ وہ کیا کرے گا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کرے گا. یا تو وہ کوئی مسجد سنبھالے گا، یا پھر وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھائے گا، سنی بنائے گا. یعنی کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ لوگوں کے بچوں میں کو گھروں میں جا کے سکھائے گا ٹیوشن. جیسے کہ آج کل کے بچوں کو مولوی گھروں پہ ٹیوشن اور قرآن پڑھانے آتے ہیں، اور قرآن پڑھانے کے بہانے وہ قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور ساتھ میں وہ حدیثیں بھی سکھاتے ہیں. یعنی کہ جو کچھ اس نے خود سیکھا ہوتا ہے وہ سکھائے گا. یا تو وہ مسجد سنبھالے گا، یا وہ گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھائے گا، یا وہ کوئی مدرسہ کھول لے گا. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام، یا پھر وہ کوئی ریڑھی لگا لے گا، یا کوئی 20-25-30 ہزار کی نوکری پہ لگ جائے گا، صفائی وفائی دکان پہ، یا کوئی کسی مارٹ میں. مجھے بتاؤ اس کا ہنر کیا ہے؟ وہ کدھر جائے گا؟ وہ تو کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، یہ جو بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں، یہ جو مینوفیکچرر ہیں، جو دماغ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد ہنر سیکھنے کے بعد پھر وہ خود بھی آگے بڑھتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کو علم آتا ہے. وہ بڑے بڑے بزنس مینوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور وہ پھر آگے بڑھتے ہیں. ان کی تنخواہیں پھر 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ. چلو یہ تو سمجھ میں آئی کہ چلو انہوں نے کچھ اپنے بچوں کو بھی ترقی کی، خود بھی آگے بڑھے ہیں، اور وہ بچوں کی تربیت کرنے کے قابل بھی ہو گئے. اب یہ جو ہیں، جو 8-8 سال مدرسوں میں عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں گنی چنی چیزیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. یا تو یہ مسجد سنبھالیں گے. اب کتنی مسجدیں سنبھال لیں گے بھائی؟ ہر سال، ہر 1 سال کے بعد ایک مدرسے سے 1000 طلبہ علماء اور مفتی کا کورس کر کے نکلتے ہیں. ہر 1 سال کے بعد ہر مدرسے سے، جو بڑا مدرسہ ہوتا ہے جس میں یہ کورس کرائے جاتے ہیں، 1000 بچہ مفتی بن کے اور عالم بن کے نکلتا ہے. اب یہ کتنی مسجدیں سنبھال لیں گے؟ کیا ایک محلے میں کیا 1000 مسجدیں ہوں گی؟ ایک محلے میں تو 2 مسجدیں ہوتی ہیں، 3 مسجدیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو کام کر سکتے ہیں عالم بننے کے بعد اور مفتی بننے کے بعد، وہ ہے صرف یا تو مسجد سنبھالیں گے، یا بچوں کو لوگوں کے گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی ڈرائیور بن جائے گا، یا کوئی ریڑھی لگائیں گے، کیلے ویلے فروٹ بیچنے والی، یا کسی دکان پہ یا کسی مارٹ پہ صفائی اور پیون کی یا نوکری پہ لگ جائیں گے. اس کے علاوہ ان کو آتا کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ ایک یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. یعنی کہ
لوگوں کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ اگر لوگ سوچیں گے نہیں تو اپنے بچوں کا بھی بیڑا غرق کریں گے. ملک تو تباہ ہوگا ہی ہوگا, ملک تو تباہ ہو ہی رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو کہ میں نے آپ سے آج شیئر کیا ہے. مدارس کی حقیقت, ہم لوگ تباہ ہو رہے ہیں, ہم لوگ الٹے راستے پہ جا رہے ہیں اور ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. ہم الٹے راستے پہ رہے ہیں, لیکن ہم نے تصور یہ کیا ہوا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر جا رہے ہیں. ہمیں تباہی سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا. خیر, اب آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ لوگ سوچو, سمجھو, اور اگر کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو مجھے بھی بتاؤ بھائی, تاکہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے. کوئی پوائنٹ اگر میرا غلط ہے تو میں سنوں گا, دیکھوں گا آپ کی بات. اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ چیز, یہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچائیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ یہ اویئرنیس آہستہ 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 بڑھے. اور اگر اس حوالے سے ہمیں کچھ خدا کرنے کا موقع دے تو ہم کریں, ورنہ یہ تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ آپ سے بات چیت کی ہے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.